اگر آپ حضرات احکام اور مسائل سے دلچسپی لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے فائدہ ہوگا، اور اگر دلچسپی کم ہے تو فائدہ بھی کم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں قرآن و سنت کی باتوں کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی طرف بلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام صاحب نے اللہ کی توفیق سے آج سورۃ الفرقان کی بقیہ آیات مکمل فرماتے ہوئے سورۃ الشعراء میں داخل ہوئے، اور پوری سورۃ الشعراء مکمل کرنے کے بعد سورۃ النمل کی بہت ساری آیات یا آدھی آیات یا اس کا نصف حصہ پڑھا ہے، جس میں چونٹی کا خاص تذکرہ ہے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ملکہ سبا کا تذکرہ ہے، اور ملکہ سبا کا تخت لانے کا تذکرہ ہے، جس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل انشاءاللہ اس سے متعلق گفتگو پیش کریں گے باذن اللہ، اور فجر کی نماز میں انشاءاللہ العزیز سورۃ الفرقان میں جو اہم ترین باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ یہ سورۃ النور سے متعلق پہلی بات یہ بتانی ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ النور کیوں پڑا؟ سورہ نور کا نام سورہ نور کیوں پڑا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کی آیت نمبر 34 میں نور کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس کی تفسیر بھی کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس اعتبار سے اس پوری سورت کا نام سورہ نور ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو چند سزائیں ذکر فرمائی ہیں، زانی کی سزا کیا ہوگی، تہمت لگانے والی کی سزا کیا ہوگی، اور اسی طریقے سے اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے بعد 4 گواہ نہیں ہے تو لعان کا کیا حکم ہے۔ اسی طریقے سے فحاشی اور بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند اصول بتائے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں داخل ہوں تو ڈائریکٹ داخل نہ ہو، جھانک کر کے نہ دیکھیں بلکہ کنارے رہیں، سلام کریں۔ پھر فحاشی بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نگاہوں کو پست کرنے کا حکم دیا، شرمگاہوں کی حفاظت کی اللہ نے تعلیم دی، اور خاص طور سے ایمان والی عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، اور کن مردوں سے پردہ نہیں ہے ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ فحاشی اور بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے نکاح کو آسان بنانے کا حکم دیا ہے، اور نکاح کے فوائد اور ثمرات بھی بتائے ہیں کہ اگر نکاح سادگی کے ساتھ انجام دی جائے، سنت کے مطابق انجام دی جائے، خیر و برکت کی بارش ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا، خوشحالی اور فارغ البالی ہوگی الی آخر۔ اس سورت کا نزول ہجرت کے بعد ہوا ہے، غزوہ بنی مصطلق کے بعد۔ غزوہ بنی مصطلق سن 6 ہجری میں شعبان میں واقع ہوا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا خاص واقعہ ہوا ہار گم ہونے کا، اور اسی ہار کی تلاش میں پیچھے رہ گئی تھی، یہاں تک کہ صفوان بن معطل السلمی نے دیکھا انہوں نے انا للہ پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہار کو تلاش کر کے بالکل تھک گئیں تو لیٹ گئیں، فاستيقظت باسترجاعه، میں ان کے انا للہ پر بیدار ہوئی۔ بقیہ کوئی بات نہیں، لیکن منافقوں نے اسے فتنے اور فساد کا ذریعہ بنایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عفت و پاک دامی کو داغدار کیا۔ 50 دنوں کے بعد آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے حضرت عائشہ کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا، اور انہیں طیبات میں شمار کیا، اور جتنے لوگ منافقین کی شرنگیزی میں شریک تھے مسلمان، ان کو 80 کوڑے مارے گئے۔ تو اس سورت کا نزول بھی سن 6 ہجری میں ہوا ہے۔ اس میں خاص اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ تو کیا دوسری سورت کی تعلیم نہیں دیں گے؟ تمام سورتوں کی تعلیم دینا ہے، لیکن سورہ نور کی تعلیم کی خاص اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے حکام اور مسائل ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ اس کے اندر قلب بھی روشن ہوگا، معاشرہ بھی روشن ہوگا۔ اور اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب حج کے زمانے میں جب مکہ تشریف لائے یا لاتے تھے، سورہ نور کی ایسی تفسیر کرتے تھے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں رأیت علیہ النور
جب وہ تفسیر کرتے تھے ہم ان کے اوپر نور دیکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور ایسی تفسیر کرتے ہیں اگر اس دور کے لوگ ترک اور دیلم کے لوگ جو عیسائی تھے جو غیر مسلم تھے اگر وہ لوگ بھی سن لیتے تو ایمان لے آتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها, ایسی سورت جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے تمام سورتیں نازل نہیں کی؟ اللہ نے تمام سورتیں نازل کی, لیکن اس سورت کا تذکرہ کرنا کہ میں نے اس سورت کو نازل کیا یعنی اس میں خصوصیت کے ساتھ بہت احکامات ہیں اور اس میں کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے, سب آیتیں ناسخ ہیں. کیونکہ بعض سورتیں ایسی ہیں کہ جس میں کچھ آیتیں منسوخ ہو گئیں یعنی ان کا حکم کینسل ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2, فرضناها میں اشارہ ہے کہ اس میں جتنی احکام ہیں سب فرض ہے اور جس کا کرنا ضروری ہے چھوڑنے پر گناہ ہوگا. نمبر 3, اللہ نے فرمایا ہم نے اس میں کھلی ہوئی نشانیاں بیان کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس سورت کی مناسبت پچھلی سورت سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورت میں سورۃ المومنین میں ایمان والوں کے صفات بیان کرنے کے بعد کافروں کا انجام بیان کیا کہ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں جن کے اوپر کوئی دلیل نہیں, ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہے, وہ کافر کامیاب نہیں ہوتے. سورۃ المومنین میں کہہ دیا قد افلح المؤمنون, ایمان والے کامیاب ہوں گے. اور سورۃ المومنین کے آخری میں اللہ نے کہا کافر کامیاب نہیں ہوں گے. پھر اللہ نے کہا وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اگر چاہتے ہو اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمتوں سے بھرپور ہونا چاہتے ہو تو اے نبی استغفار کرو اور اللہ سے رحمت کی بھیک مانگو. تو اے اللہ تو مغفرت فرما دے, تو رحم فرما, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اس کی مناسبت یہ ہے کہ اگر اللہ کی رحمت اور مغفرت چاہتے ہو تو اللہ کے حکام پر چلو. صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت و مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے حکام بھی چلیے, اور حکام پر یہ ہے کہ مجرموں کو سزا دیجیے, چور کا ہاتھ کاٹیے. لیکن یہ اسلامی شریعت میں جہاں اسلامی نظام قائم ہو, جہاں شاہی حکم ہو, جہاں خلیفہ ہو, جہاں اسلامی نظام ہو, کیوں یہ نہیں کہ ہم یہاں پر حد جاری کر دیں, ہم چوروں کو ہاتھ کاٹنے لگے, زانی کو سنسار کرنے لگے, نہیں. لیکن اللہ کے نبی کی حدیث تو ہے. کیا حدیث؟ السلطان ظل اللہ, جو بادشاہ ہوتا ہے خلیفہ ہوتا ہے وہ اللہ کا سایہ ہے. من اکرم اکرمہ اللہ, جس نے اس کی تعظیم کی اللہ اس کی تعظیم کرے گا. ومن نہانہ وہانہ اللہ, جو اس کی توہین کرے گا اللہ اس کی توہین کرے گا. نمبر 1 الامام جنت, امام ڈھال ہے, اس کے حکم سے قتال ہوتا ہے, اس کے حکم سے صلح ہوتی ہے. تو اس لیے مجرموں کو سزا دینے کے لیے اسلامی حکومت ضروری ہے. پہلی سزا اللہ نے بتائی معاشرے کو پاک کرنے کے لیے, زانی کو سزا دیا جائے. یہ سزا شریعت میں متعین ہے جس کو کہتے ہیں حد, لمٹ. یعنی زانی شادی شدہ ہو تو اس کی کیا سزا ہوگی, غیر شادی شدہ تو اس کی سزا کیا ہوگی. لیکن جہاں اسلامی شریعت نہیں ہے, اسلامی نظام نہیں ہے, اگر آپ کے پاس فوجداری قانون ہے تو ٹھیک ہے, نہیں فوجداری قانون ہے تو کم سے کم مجرموں کو کچھ ایسی تعزیری سزا ہونی چاہیے جس سے برائیاں رک جائیں یا کم ہو جائیں. اور اس بارے میں یاد رکھیے آج جو مصیبتیں جو امت پہ آ رہی ہے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, یہود و نصارہ کی جو یہ لغار ہے, مسلم دنیا میں طوفان برپا ہے. لوگ 500 کلومیٹر کی رفتار میں فحاشی بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں, مسلم لڑکیاں غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, اور دشمنوں کی سازشیں ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی شریعت کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی اور ہم یہود و نصارہ کے قانون کے پیچھے دوڑے ہیں. ورنہ حدیث یاد رکھیے, لحد یقام فی الارض خیر لأہلها من ان یمطروا 40 سماحا, ایک مجرم کو سزا دی جائے 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. 40 دن کی مسلسل بارش سے مردہ زمین زندہ ہوگی, لوگوں کو کھانے پینے کے لیے ملے گا, پانی سے جانوروں کو فائدہ ہوگا اور لوگوں کی زندگی معمول پہ آ جائے گی. اسی طریقے سے اگر مجرم کو سزا دی جائے گی جرائم کم ہوں گے, برائیاں کم ہوں گی, اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور اللہ رب العالمین مدد فرمائے گا, خوشحالی اور فارغ البالی ہوگی, آسمان سے بارش ہوگی, زمین سے خزانے نکلیں گے. یہ یاد رکھیے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ عدل اور انصاف قائم کرو حد جاری کرنے میں. اور آپ نے فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. اللہ اکبر. تو عدل و انصاف کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے, اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے مجرم کو سزا دینا ضروری ہے. حضرت عثمان بن عفان کا یہ قول میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کیا؟ ان اللہ یزع بالسلطات ما لا یزع بالقرآن, اللہ تعالیٰ بادشاہ کے ڈنڈے سے, حاکم کے ڈنڈے سے وہ کام لیتا ہے
جو قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ قرآن کی توہین مقصود نہیں ہے. قرآن تو دلوں کے لیے روشنی ہے، چہرے کے لیے نور ہے، زمین کے لیے امن ہے. لیکن ہر آدمی قرآن سن کر نصیحت حاصل نہیں کرتا. ڈنڈا شریف کی ضرورت ہے، مار کی ضرورت ہے، حضرت عمر کے درے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ایک سورت نازل کی، سورت الحدید، لوہا. کیوں نازل کیا؟ لوہا انزلنا الحدید، اس میں قوت بھی ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. میں کہیں گے تھوڑی رفتار بھی بڑھاؤں گا، لیکن جو مین جو بات ہوگی وہاں پر میں ٹھہر کے بولوں گا. ٹھیک ہے نا؟ سنتے رہیے. زانی مرد، زانیہ عورت اور زانی مرد، یہ تو آپ کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں. زانی زنا کس کو کہتے ہیں تو معلوم ہے نا آپ کو. فجلدو، اس میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. نمبر 1. اور ان دونوں کے بارے میں اللہ کے دین میں کوئی ہمدردی تم کو نہ پکڑے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہو. نمبر 1. نمبر 2. زانی اور زانیہ کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت حاضر ہو، یعنی کہ کمرہ بند کر کے سزا دیجیے گا نا، لوگوں کے سامنے دیجیے تاکہ لوگوں پر اثر پڑے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے اللہ کا یہ فرمان کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں. یہ اس سے کیا مراد ہے؟ جی اس سے مراد غیر شادی شدہ کنوارا مرد، کنواری عورت، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور قرآن کی آیت میں 100 کوڑے کا ذکر ہے. حدیث میں کیا ہے؟ البکر بالبکر جلد میں و تقریب عام. 100 کوڑا بھی مارا جائے گا اور 100 ایک سال کے لیے، بولو بھائی، ایک سال کے لیے کیا کیا جائے گا؟ جلا وطن. جلا وطن کا مطلب آج کے دور میں جیل کی سزا ہے، اور اس پر الحمدللہ سعودیہ میں عمل ہے، جس حد تک بھی اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے. تو یہ غیر شادی شدہ کے لیے. لیکن اگر شادی شدہ ہو تو کیا کریں گے؟ وہ بھی قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اس حکم باقی ہے. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا، یعنی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو اس کو رجم کر دو. کیا کرو؟ رجم کرو، پتھر سے مارو، اس کو سزا دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کیا اس پر. سبحان اللہ. معاذ سلمی کا واقعہ معلوم ہے یا نہیں؟ اللہ کا خوف جب ان کے دل میں آیا، ان سے زنا جیسا فعل سرزد ہوا، آ کے انہوں نے اقرار کیا اور کہا میں نے زنا کیا، مجھے پاک کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو سکتا ہے کہ تم سے غلطی یوں ہی ہو گئی ہو، تم غفلت میں تو نہیں بول رہے ہو، یوں ہی تو نہیں. کہا نہیں، میں نے بالکل میں نے زنا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سلمی کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو رجم کیا جائے. چنانچہ پتھر سے ان کو مارا گیا اور خون کے فوارے جب بہنے لگے، حضرت خالد بن ولید نے سخت بات کہی، برا بھلا کہا. آپ نے کہا معاذ اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو امت پر تقسیم کر دیا جائے تو پوری امت کی توبہ قبول ہو جائے. اللہ اکبر. آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اللہ کے خوف سے. اسلامی شریعت جہاں نافذ ہوتی ہے وہاں اللہ رب العالمین لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے. اسی طرح غامدیہ کی عورت نے اعتراف کیا کہ مجھ سے زنا کا فعل سرزد ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی پیٹ میں بچہ ہے، جب بچہ جنے گا تب. بچہ جننے کے بعد آئی. کہا کہ نہیں، ابھی بچہ کو بڑا ہونے دو. یہاں تک کہ بعض صحابہ تیار ہو گئے کہ اس کی ہم کفالت کریں گے. جلدی جلدی روٹی کا ٹکڑا کھلاتے کھلاتے نبی کے پاس آئی. آپ نے اس کو بھی رجم کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں پر بھی اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، ان 70 لوگوں کی توبہ قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کی زنا جو ہے سزا جو ہے اسلام میں رجم ہے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ اگر کوئی شخص زانی ہے اس کے لیے پاک دامن عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر کوئی پاک دامن مرد ہے اس کے لیے زانیہ عورت سے شادی کرنا درست نہیں ہے یہاں تک کہ توبہ کر لے. چنانچہ اللہ نے فرمایا زانی لا ينكح الا زانیہ او مشرکہ، زانی مرد نہ نکاح کرتا ہے یا نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا یا نہیں کرے مگر زانی یا مشرک، یہ ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا. جی اس سے متعلق ایک واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو بہت سے کمزور مسلمان مدینے میں رہ گئے. ٹھیک ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثد بن ابی مرثد کو کہا کہ تم قیدیوں کو رات میں چھڑا کر کے لاؤ، کیونکہ مکہ کے لوگ ان کو قید کر کے رکھے کہ آنے نہیں دے رہے تھے۔ تو حضرت مرثد بن ابی مرثد کی ایک معشوقہ تھی جاہلیت کے زمانے میں، اس کا نام تھا عناق، سنگر سے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ فاحشہ تھی۔ لیکن مرثد بن ابی مرثد توبہ کر لیے، جب وہ مکہ گئے رات کی چاندنی میں جب دیکھا تو کہا اہلاً و سہلاً، میں تمہارا استقبال کرتی ہوں، آؤ ہم آج رات گزاریں گے۔ حضرت مرثد نے کہا نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، موحد ہیں، ہم پاک لوگ ہیں، ہم گندے لوگ نہیں ہیں، ہم زنا نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس نے اعلان کیا کہ اے مکہ کے لوگوں، یہ مرثد آیا ہے تمہارے قیدیوں کو پکڑنے کے لیے۔ آواز بڑھا دی ہے کیا؟ قیدیوں کو پکڑنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ مرثد وہاں سے بھاگے، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے ان کی ہڈی کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی۔ اور پھر اس کے بعد میں لوگ تلاشتے ہوئے آئے، پیشاب کر دیا، ان کے بدن پہ پیشاب بھی گرا۔ پھر جب معاملہ بالکل شانت ہوا تو پھر وہ گئے اور اپنے پاؤں کو باندھا اور اسی حالت میں قیدیوں کو پکڑ کر کے لائے اور مکہ سے مدینہ سفر کیا 450 کلومیٹر کا۔ اور اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، عناق سے۔ آپ نے جواب نہیں دیا، یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اب سمجھ میں آ گیا نا؟ زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، یا زانیہ سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک، ایمان والوں پر حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ پروفیشنل زانی ہے یا پروفیشنل یہ زانیہ عورت ہے، تو اس سے ایمان پاک دامن مردوں اور عورتوں کی شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن شادی ہونے کے بعد اگر معلوم ہوا اور وہ تائب ہو گیا اور استغفار کر لیا تو بہت اچھی بات۔ تو معاشرے کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ما ظهرت الفاحشة في قوم تعلنوا بها الا ابتلوا بالطواعين والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا۔ کیا مطلب ہوا؟ جس قوم کے اندر بے حیائی، زناکاری، فحاشی بڑھے گی، الا ابتلوا بالطواعين، بہت ساری بیماریوں کو اللہ عام کر دے گا۔ طاعون کی جمع طواعین ہے، جس کے معنی پلیگ، یعنی پلیگ کی 20 قسمیں تو اس وقت تک پتہ چلی، ابھی تک 20 بیماریاں، پلیگ کی 20 قسمیں ہیں اس وقت۔ یعنی بہت ساری ایسی بیماریاں اور ایسے امراض پیدا ہو جائیں گے جو دنیا کی تاریخ میں ایسی بیماریاں نہیں تھی، زنا اور فحاشی کے راستے سے، جو آج دیکھ رہے ہیں یورپ کے اندر اور دوسرے ملکوں میں جہاں پر برائیاں عام ہیں، وہاں کیسی ایسی بیماریاں، کس طرح لوگ مر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا، نمبر 1۔ نمبر 2، اذا زن العبد خرج منہ الایمان، جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پہ آ جاتا ہے۔ لا یزنی زانی حین یزنی و مومن، زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اور زنا میں بھی سب سے بڑا زنا کیا ہے؟ پڑوس کی عورت سے زنا کرنا۔ لا یزنی الرجل بعشرۃ نسوہ ایسر علیہ من ان یزنی بامرأۃ جارہ، 10 عورتوں سے زنا کرنے کا جتنا بڑا گناہ ہے، پڑوس کی عورت سے زنا کرنے کا، ایک پڑوس کی عورت سے زنا کرنے کا اتنا بڑا گناہ۔ اور زنا جیسا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کا عذاب دکھلایا گیا، مسلسل اور لگاتار عذاب ہو رہا ہے۔ یہ تنور میں دکھلایا گیا جس میں آگ بھری ہوئی ہے، ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس میں جل رہے ہیں، اور جب آگ تیز ہوتی ہے تو اوپر اٹھ جاتے ہیں، جب آگ ہلکی ہوتی ہے تو نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا کون؟ کہا یہ امت کے زانیہ مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں اور مرد ہیں۔ کتنی بڑی بات، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے اسامہ بن زید کی، میں ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے کوئی فتنہ اپنے بعد اتنا بڑا نقصان دہ نہیں چھوڑا جتنا بڑا فتنہ مردوں کے حق میں عورتوں کا فتنہ ہے۔ لہذا فحاشی اور بے حیائی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ وقت پر شادی کی جائے، پاک دامن مردوں کو زانیہ عورتوں سے اور پاک دامن عورتوں کو زانی مردوں سے دور رکھا جائے۔ فسفر بدعت دین کی بنیاد پر شادیاں کراؤ، پاک دامنی کی بنیاد پر شادیاں کراؤ، طیبات لی پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، ابھی آنے والا ہے بیان۔ اس کے بعد اللہ نے تیسری بات بتائی ہے، انشاءاللہ وقت پر ہی ختم کریں گے۔ اگر کوئی کسی عورت کو زنا کے ساتھ اتہام لگا دے، ایک، یا کسی مرد پر الزام لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے،
تو شریعت یہ کہتی ہے کہ 4 گواہ ہونا چاہیے، اور وہ 4 گواہ ہو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جس طرح سلائی کی کاڑی کو اس میں ڈالا جاتا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور عادل بھی ہو۔ 4 اگر 4 گواہ نہیں لایا تو شریعت کیا کہتی ہے؟ بولیے جی، 80 کوڑے مارے جائیں، 4 گواہ نہ لائیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی، معاشرے میں وہ کرپٹڈ مانا جائے گا، معاشرے میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ ذلیل و خسی سمجھا جائے گا اگر 4 گواہ نہیں لایا تو۔ ایک مسلمان کی عزت و آبرو اللہ کے نزدیک 7 آسمان اور 7 زمین سے زیادہ وزنی ہے۔ نمبر 3، پاک دامن عورتوں پر یا پاک دامن مرد پر تہمت لگانے والے کی اللہ نے سزا بتائی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق لوگ ہیں، یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ فاسقوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر کوئی زانی، اگر کوئی پاک دامن مرد پر یا پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں لاتا اور اس کو پھیلاتا ہے تو وہ ذلیل و خسیس ہے، وہ اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر، اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لے ایک اور اس گناہ کا اقرار کر لے کہ میں نے گناہ کیا ہے، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور رحیم۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ کسی کے بارے میں یوں ہی الزام لگا دینا بہت بڑا جرم ہے نا۔ اگر یہ گواہی نہیں ہوتی تو آج معاشرہ برباد ہو جاتا، اور ہو رہا ہے معاشرہ برباد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مغیرہ بن شعبہ پر کوفہ کے لوگوں نے زنا کا الزام لگایا تھا، معلوم ہے آپ کو؟ کتنے گواہ پیش کیے تھے؟ 3 گواہ پیش کیا، اللہ کی جان 4 گواہ آئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کیا کیا؟ 80 کوڑے مارے ان کو، صحابی پر۔ اللہ اکبر، جب صحابی کو نہیں بخشا تو پھر ہما شما کو کون بخشے گا؟ ہر دور ہر زمانے میں ناپاک قسم کے لوگ، گندے قسم کے لوگ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ، ہر بستی میں اللہ نے کچھ مجرموں کو پیدا کیا ہے جو گندے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے، اور کچھ لوگ ہیں جو فساد کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے حافظ صاحب نے تلاوت فرمائی نا، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ، 9 آدمی قوم سمود میں تھے، وہی فسادی تھے، ان کی وجہ سے پوری قوم بگڑ گئی، پوری قوم پر عذاب آیا 9 آدمی کی وجہ سے، 9 آدمی کے بگاڑ سے پوری قوم تباہ ہو گئی۔ تو ہر جگہ پر کچھ لوگ فسادی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ باتوں کو پھیلا دیتے ہیں بغیر تحقیق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سزا بتائی۔ چلیے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے، اب کہاں سے 4 گواہ لائے گا؟ کسی عام آدمی پر آپ نے لگایا تو 4 گواہ لائیے، نہیں تو پھر مارے۔ تو اگر 4 گواہ نہیں تو خاموش رہو۔ یعنی اصل اسلام یہ چاہتا ہے کہ پہ پردہ ڈالا جائے، ٹھیک ہے؟ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اگر وہ بدنام زمانہ نہیں ہے اور لوگوں میں پروفیشنل زانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے گناہ ہو گیا اور بڑا گناہ ہے، تو آپ اس کو نصیحت کرو کہ توبہ کر لو، اس کو چانس دو۔ لیکن اگر کوئی بدنام زمانہ ہے، بار بار برائی کرتا ہے، اگر خبر نہ دیا جائے تو اور برائی پھیلائے گا، تو اس کے بارے میں گواہوں کو جمع کر کے، شہادت کو جمع کر کے آپ ضرور اطلاع کیجیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر اتہام لگائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حل بتایا ہے۔ اس کے لیے 4 گواہ اگر نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ 4 گواہ نہیں ہے تو لعان کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ لعان، یعنی مسلمانوں کے مجمع عام کے اندر قاضی صاحب آئیں گے اور وہ 4 مرتبہ گواہی دے گا کہ وہ سچا ہے اور اس کی بیوی جھوٹی ہے، وہ فنا فنا کے ساتھ متہم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اسی طریقے سے عورت بھی کہے گی کہ میں سچی ہوں اور یہ جھوٹا ہے، میں نے برائی نہیں کی، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا میرے اوپر غضب نازل ہو۔ مرد کے بارے میں لعنت اور عورت کے بارے میں غضب۔ کیوں؟ لعنت کے مقابلے میں غضب بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت پہ اتہام لگایا، اور عورت اگر گناہ میں مبتلا ہے پھر جھوٹ بول رہی ہے تو اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اس آیت کا شان نزول ہے، اس آیت کا کیا ہے؟ شان نزول۔ حضرت ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کو رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی پر اتہام لگایا زنا کا، اور اسی طرح عویمر جلانی نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا۔ ان کے پاس 4 گواہ نہیں تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے، پوری تفصیل حدیث میں کہا کہ گواہ لاؤ نہیں تو تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں گے۔
کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ حکم نازل کرے گا جس سے ہماری پیٹھ کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ چنانچہ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور کہا اللہ نے تیرے بارے میں تیرے ساتھی کے بارے میں یہ 2 آیتیں نازل فرمائی، اور پھر لعان کا واقعہ رونما ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بچہ پیدا ہوا اس کی یہ صفت ہوگی تو وہ تمہارا ہوگا، اور اگر یہ صفت نہیں ہوئی تو وہ زانی کا بچہ ہوگا۔ چنانچہ بچہ پیدا ہوا تو زانی کا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر لعان کا معاملہ نہیں ہوتا تو میں ضرور اس کو سزا دیتا۔ یعنی ایک مرتبہ جب لعان ہو چکا اور لعان ہونے کے بعد بچہ اگر حرامی پیدا ہوا تو زانی کو سزا نہیں دی جائے گی، کہ زنا کی اسمات کے لیے سب سے پہلی چیز شرط یہ ہے کہ آدمی خود اپنا اقرار کرے۔ کیا کرے؟ اقرار کرے، 1۔ نمبر 2 اقرار نہ کرے تو 4 گواہ ہو۔ نمبر 3 بولو حمل، غیر شادی شدہ ہے یا شادی ہوئی شوہر جو ہے 2 سال سے غائب ہے اور عورت حاملہ ہو گئی تو حمل بھی کیا ہے؟ یہ شہادت کے درجے میں ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر تقریباً 26 تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ خاص واقعہ جو ایک غزوے میں شریک ہوئیں، غزوہ بنی مستلق، جن میں ان کا ہار گم ہو گیا اور ہار کی تلاش میں پیچھے رہ گئیں، حالانکہ وہ ہار بعد میں مل بھی گیا، وہ سواری کے پیچھے تو نیچے تھا، مل گیا، اللہ کی شان تھی۔ تلاش کے تھک گئیں تو سو گئیں، وہ سن رہے ہیں نا آپ لوگ، سننے کے بعد سو گئیں۔ اس کے بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن معطل السلمی کو رکھا تھا کہ تاکہ قافلے میں کوئی آدمی چھوٹ جائے یا کوئی سامان چھوٹا ہو تو اس کی دیکھ ریکھ کے لیے، دیکھا کہ ام المؤمنین سوئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کیسے پہچان لیا؟ نہیں پہچاننا تھا نا، پہچانا اس لیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَقَانَ قَدْ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، پردے کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، اور میں ان کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی وجہ سے بیدار ہوئی۔ فَخَمَّرْتُ عَنْهُ بِجِلْبَابِي، اور جیسے ہی انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ کہا میں نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ وَكَانَ قَدْ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، اس لیے کہ انہوں نے پردے کی آیت سے پہلے مجھے دیکھا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پردے کی آیت کے نزول کے بعد کسی بھی صحابیہ نے اجنبی مرد کے سامنے یا اجنبی مردوں کے سامنے چہرہ نہیں کھولا، نمبر 1۔ نمبر 2، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی اجنبی عورت کو دیکھے۔ اب یہ کہنا کہ عورت چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے اجنبی مردوں کے سامنے، اور بعض علماء کے فتاوے کو لے کر کے بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا، یہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے۔ ایک علامہ البانی کا فتویٰ دیتے ہیں کہ علامہ البانی اس بات کے قائل ہے کہ عورت چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے، حالانکہ انہوں نے خود کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کو اور گھر کی عورتوں کو کہتا ہوں چہرہ چھپاؤ، فتنے کا دور ہے۔ فتوے کی حیثیت میں واجب نہیں کہتا، میری تحقیق میں تو ایک عالم کی تحقیق میں اختلاف، ایک عالم کی تحقیق میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن حدیث میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو تو اسے کدھر لوٹاؤ؟ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، اب یہ اس سے بڑی واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے چہرہ چھپا لیا؟ نہیں چھپانا چاہیے نا بھائی، اگر چہرہ ہتھیلی پردے میں داخل نہیں ہے تو چہرہ کیوں چھپایا؟ وہ تو امہات المومنین ہے، امت کی ماں ہے، ان سے شادی بھی نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد۔ جب ماں ہو کر چہرہ چھپا رہی تو عام عورتوں کا کیا حکم ہوگا جی؟ من باب اولا۔ اور یہ حکم کوئی کہے کہ امہات المومنین کے لیے خاص ہے تو اس کا علاج خود اسی میں موجود ہے۔ وَكَانَ قَدْ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، حجاب کی آیت سے پہلے، پردے کی آیت سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب پردے کی آیت کے نزول کے بعد دیکھنا جائز نہیں تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ گئے شادی کا پیغام لے کر، پردہ حائل تھا نہیں تھا؟ اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، نبی کی بیویوں سے اگر کچھ پوچھنا ہو تو پردے کے پیچھے سے پوچھو، کیوں نہیں کہا آمنے سامنے آنے کے لیے؟ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بہت ہی لمبا ہے جو میں نے اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ منافقوں نے اس میں شرنگیزی کی اور اس میں چند مسلمان، بھولے بھالے مسلمان شریک ہو گئے سازش میں، اور اس بات کو ہوا دینے لگے، جس میں مصطح بن اثاثہ تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالصات یعنی خالہ کے بیٹے تھے، اور اسی طریقے چند اور مسلمان تھے۔ موطا امام مالک کی روایت کی روشنی میں ان تمام کو 80 کوڑے مارے گئے،
لیکن جو سب سے بڑا سرغنہ تھا اس فتنے کا، عبداللہ بن ابی سلول، اس کو نہیں مارا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سزا ملے گی آخرت میں، نمبر ایک. اور اگر اس کو سزا دی جاتی تو اس سے بھی بڑا فتنہ ہوتا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو سزا دینے سے کوئی بہت بڑا فتنہ ہو رہا ہے تو بڑے فتنے سے بچنے کے لیے، بڑے نقصان کے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو بولو بھائی برداشت کر لیا جائے گا. چلیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں چند نصیحتیں کی ہیں، ذرا غور سے سنیے انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں ایک ہی دن میں پورا درس نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا دینا ہے. اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتم وظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. جیسے ہی ایمان والوں نے، ایمان والیوں نے سنا، انہیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا. کیا مطلب اپنے بارے کا مطلب؟ اپنی ذات سے مراد اپنے معاشرے کے لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ سارے مسلمان ایک جان ہے، ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد سے کراہتا ہے. تو کہا کہ جیسے ہی تم نے سنا تو ایمان والوں، ایمان والیوں کو آپس میں اچھا گمان کرنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اور کہنا جی ہذا افک مبین، یہ کھلا ہوا بہتان ہے. کوئی ایسا آدمی جس نے کبھی زنا نہیں کیا ہو آپ کے سامنے، اور نہ پہلے سے یہ گواہ ہو کہ یہ آدمی زانی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی اڑا دے کہ فلاں آدمی نے زنا کیا، تو پہلے ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ کھلا ہوا بہتان ہے. کیوں؟ اگر ہے تو گواہ لاؤ. سمجھ گئے؟ پہلی تعلیم اللہ نے دی. نمبر دو، اللہ نے فرمایا 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ الزام لگا رہے ہو زنا کا، عورت الزام لگا رہی ہے فلاں زانی ہے، 4 گواہ پیش کرو. اگر 4 گواہ نہیں پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کے ہاں جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. نمبر 3، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اگر اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت میں تم پر نہیں ہوتی تو جو تم نے افواہ خبر پھیلایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں تم کو سخت عذاب دیتا. اس میں اشارہ یہ ہے وہ صحابہ کے اعمال تھے، ان کی نیکیاں بہت زیادہ تھی. ان کی نیکیوں کی مثال سمندر، ان کی نیکیوں کی مثال سمندر، اور گناہوں کی مثال نیکیوں کے سمندر میں گناہوں کے چند قطرات. نیکیوں کے سمندر میں گناہوں کے، اور ہمارا کیا ہے؟ گناہوں کے سمندر میں نیکیوں کے چند قطرات ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، وہ بھی قبول ہے یا نہیں اللہ عالم. تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ یہ جو افواہی خبر جو تم نے پھیلایا نا، اللہ سخت عذاب دیتا. لہذا معاشرے میں کسی عالم کو، کسی داعی کو، کسی پاک دامن مرد کے بارے میں، پاک دامن عورت کے بارے میں فوراً الزام لگا دینا، اور 4 گواہ نہیں پیش کرو گے، تمام لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد سنیے، اتقونه، اللہ نے آگے فرمایا کہ جیسے ہی تم نے سنا تمہیں کہنا چاہیے کہ ہم اس بارے میں کلام نہیں کر سکتے، ہم ایسی بات نہیں کہیں گے، گواہ لاؤ. اگر گواہی نہیں لاتے سبحانک ھذا بہتان ندیم، یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے. یہ کیا ہونا چاہیے؟ کھلا ہوا بہتان ہے. یہ بولنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے آئندہ سے ایسا گناہ کرو، اگر کرو گے تو پھر اللہ کی سزا آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا. اور آگے فرمایا غور آیت نمبر 19 میں کہ جو لوگ معاشرے میں اور ایمان والوں میں بے حیائی اور بے فحاشی کو پھیلنے کو پسند کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ مردوں عورتوں کا اختلاط، لڑکیوں کا گھومنا، عورتوں کی آزادی، بیوٹی پارلر، لڑکیوں دیکھنے میں نظر آئیں، ہم آنکھوں سے لڑکیوں کو خوب دیکھیں، مثال بے پردگی عام ہو جائے، کھلی چھوٹ مل جائے، عورتیں مارکیٹ میں آ جائیں، کلبوں میں آ جائیں. جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں ایمان والوں میں فحاشی بے حیائی پھیلے، صرف پسند کرتا، برائی نہیں کیا اس نے، صرف برائی پھیلنے کو پسند کرتا ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو جو برائی پھیلاتے ہیں اخبار میں، ریڈیو میں، ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو لڑکیوں کی تصویریں، ننگی تصویریں، بلو فلمیں یا گندی چیزیں پھیلاتے ہیں، ان کا کتنا بڑا عذاب ہوگا. صرف دل میں پسند کیا برائی پھیلنے کو کہ عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے، بے حیائی پھیل جائے، صرف دل میں اگر برائی کی نیت ہو گئی تو اللہ دردناک عذاب دے گا. اور جو برائی پھیلاتا ہے تو اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی اندازہ کی. فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اللہ اکبر. اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تم پر نہیں ہوتی تو اللہ کا عذاب آ جاتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، شیطان بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے.
اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی تو تم میں سے کوئی پاک صاف نہیں ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا پاک صاف کرتا ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ چلیے اس کے بعد مستح بن اساسہ کا واقعہ ہے کہ مستح بن اساسہ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد تھے، خالہ کے بیٹے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے۔ لیکن مستح بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش اور اسی طریقے سے وہ صحابی حسان بن ثابت، یہ 3 لوگ اس میں گرفتار تھے اس بات کو ہوا دینے میں۔ انہوں نے سمجھا کہ سچی بات ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا، انہوں نے سچی بات ہے یہ سمجھ کا افواہ دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عتاب نازل کیا، اور خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیا کہ اے میرے چچا زاد، اے میرے خالہ زاد مستح، تم نے میری ناک کٹوا دی، میری لڑکی کی عفت پر تم نے حملہ کیا، میں آج کے بعد سے قسم کھاتا ہوں کہ جو مہارا تم کو خرچ دیتا ہوں، جو تمہاری کفالت کرتا ہوں، وہ کفالت نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کی سزا، کسی کے گناہ کی وجہ سے کسی کی روزی کے دروازے کو بند مت کرو۔ سمجھ گئے نا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ آدمی ایسا ہے تو اس کو خرچی مت کرو، یہ میرا کام نہیں کرتا، اس کو دینا ہی بند کر دو۔ نہیں، جس آپ اگر وہ ضرورت مند ہے اور محتاج ہے تو آپ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے جو خوشحال لوگ ہیں اور فضیلت والے لوگ ہیں وہ ہرگز قسم نہ کھائیں کہ قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نہ کریں، بلکہ اللہ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو، معاف کر دو، درگزر کرو اور معاف کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی نے آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کی عزت پر حملہ کیا، آپ کے بارے میں کیچڑ اچھالا، اور اگر ضرورت مند ہے، اگر آپ اس کو معاف کر دو گے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور کہا اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، اور قسم کا کفارہ دیا انہوں نے، اور مستح پر جو خرچ کرتے تھے وہ خرچ کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو پاک دامن عورتوں پر جو برائیوں سے دور ہیں، ایمان والی عورتوں پر جو تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے، دنیا میں بھی، اور اس میں پاک دامن مرد بھی داخل ہے۔ پاک دامن عورت کا ذکر کیوں؟ عورتوں پر الزام زیادہ لگایا جاتا ہے، دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور لعنت کا مطلب ہوا کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی آیت سے اہل علم نے استنباط کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو اتہام لگائے گا جیسے روافظ کرتے ہیں، ایسا آدمی کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم، اس کی زبان، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں، اس کے کرتوت کے بارے میں قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور قیامت کے دن اللہ اس کو بھرپور بدلہ دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ رب العالمین کھلم کھلا حق والا ہے، یعنی حق کو ظاہر فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، یعنی جو پاک لوگ ہوتے ہیں وہ پاک کو پسند کرتے ہیں، جو ناپاک لوگ ہیں ناپاک کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ناپاک کو پاک کے ساتھ مت ملاؤ۔ ایک تفسیر ہے، نمبر 1۔ نمبر دوسری تفسیر یہ ہے جو گندے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان بھی گندی ہوتی ہے، اور جو پاک لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانیں بھی پاک ہوتی ہیں۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین میں کائنات میں سب سے پاک ہیں، آپ کی بیویاں کبھی ناپاک نہیں ہو سکتی، اللہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خوش ہوئیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کے سر کا بوسہ لو۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کہا بوسہ تو ٹھیک ہے لیکن لا اقبل راسک ولا اقبل راس النبی، نہ میں نبی کے سر کا بوسہ لوں گی نہ آپ کے سر کا بوسہ لوں گی، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گی۔ فوراً سجدے میں چلی گئی اور اللہ کا شکریہ ادا کیا انہوں نے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ نے اضافہ کر دیا، اور آپ نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسا کہ سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے، یعنی کائنات کی عورتوں میں افضل ترین عورتیں ہیں۔ حضرت زہری نے کہا سب سے بڑی فقیہ، حضرت ذہبی نے کہا اس امت کی سب سے بڑی فقیہ عورتیں ہیں، اور حضرت زہری نے کہا کہ اگر تمام عورتوں کا علم ایک طرف رکھا جائے، عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم ایک طرف رکھا جائے، عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم کا پلہ سب سے زیادہ ہے۔
یہ سب آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. اس لیے نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. لہذا کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی گندا ہو لیکن دیکھنے میں اچھا لگتا ہو، لیکن دوسرا آدمی پاک صاف ہو لیکن دیکھنے میں آپ کو اتنا اچھا نہ لگے، لیکن اللہ کے نزدیک وہی اچھا ہو جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کی نیت اچھی ہو. لہذا معاشرے کے اندر ایک مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر کیچڑ نہ اچھالا جائے، اور اگر کیچڑ اچھالا جاتا ہے تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم مظلوم کی بھی مدد کریں اور ظالم کی بھی مدد کریں. اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کا حق دلائیں، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکیں. نہیں تو پورے معاشرے پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور ہم دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بتائیں گے کہ فحاشی و بے حیائی کو روکنے کے لیے اللہ نے پردے کا حکم دیا، اور کسی کے گھر میں داخل ہو تو کیسے اجازت لیں سلام کر کے، اور اگر کسی نے جھانک دیا تو اس کی کیا سزا ہے، اور نگاہوں کی کو پست کرنے کے لیے اللہ نے کہا نگاہوں کے پست کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور بے حیائی کو روکنے کے لیے اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے، نکاح کرنے کی کیا فوائد و ثمرات ہیں، اور جنہوں نے سنت کے مطابق شادی کی اللہ تعالیٰ نے کس انعام اور اکرام سے نوازا. انشاءاللہ ان باتوں سے متعلق اگلے درس میں کچھ نہ کچھ بتایا جائے گا تھوڑا تھوڑا، تاکہ یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں لوگوں تک بھی انشاءاللہ یہ باتیں پہنچیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور خاص طور سے سورہ نور پڑھنے کے بعد اس کو لوگوں میں ریلیز کرنے کی اور لوگوں میں پھیلانے کے توفیق دے. اور جو لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اخلاص دے ہم سب کے اندر، کہ جس طرح ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دین سیکھتے ہوئے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، پاکیزہ موت عطا فرمائے، اور پاک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.